اور فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اس کی موت جب آئے گی تو اتنی آسانی کے ساتھ آئے گی کہ جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. جنت کا بستر لاؤ اور وہ بچھا دو. رحمتیں لوٹ لو بحر فیضان ہے دن ہو یا. عزیز ساتھیو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو وسعت رزق مل جائے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے، اس کی زندگی کے اندر برکتیں اور راحتیں ہوں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو موت کے وقت تکلیف نہ ہو، اور جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں اور میں پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جاؤں اور نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے اور میں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے عزیز ساتھیو یہ ویڈیو ہے. اس کے اوپر جو عمل کرے لے، جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس کو مل جائیں گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی، جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کرنے کی پابندی کرے میں اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا. اور جو آدمی ان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو عزیز ساتھیو، اگر ہم 5 وقت کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. اور فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا اللہ اس کی موت جب آئے گی تو اتنی آسانی کے ساتھ آئے گی کہ جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. اور یہ قبر کے اندر جائے گا تو ایک فرشتہ کہے کہ جنت کا بستر لاؤ اور وہ بچھا دو. وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف دروازے کھولو. وَقَالَ يَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، وہاں سے خوشبوئیں بھی آئیں گی، وہاں سے ٹھنڈک بھی آئے گی. اس کی قبر میں زبردست اے سی لگ جائیں گے. اس کو قبر کی زندگی جو پتہ نہیں کب تک کی زندگی ہے، یہ زندگی ایسے گزر جائے گی جیسے ابھی آنکھ بند ہوئی تھی کھولی، رات کو سوتے ہیں صبح ہوتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، ایسے پلک جھپکنے میں اس کی قبر کی زندگی گزر جائے گی. قبر سے نکلے گا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جنت کے اندر جانے والے ہوں گے. پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے جائے گا. دنیا کی زندگی کے اندر اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اللہ اس کی زندگی میں برکتیں دیں گے، اس کی اولاد کو فرما بردار کر دیں گے، اس کی زندگی کے اندر راحتیں آ جائیں گی، اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے گا. عزیز ساتھیو، یاد رکھ لیں کامیابی ہے ہی نماز کے اندر. روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ارے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ نماز کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہے. آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. عزیز ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آدمی وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، کسی صدر سے ملنے کے لیے، ارے یہاں تو ایم پی اے سے ملنے کے لیے کئی گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے ان کے ڈیروں کے اندر کہ وہ نکلے تو میں ان سے بات کروں. اور یہاں فرمایا جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. یہ نماز پڑھ رہا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے وہ اللہ کا قرآن پڑھے. تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بابرکت زندگی ہے جو نماز والی ہے. اور نماز کے بنا زندگی، اوہو عزیز ساتھیو، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور یہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. عزیز ساتھیو، ہم کسی بچے کو کہیں ادھر آؤ وہ نہ آئے، ہم پھر اس کو کہیں ادھر آؤ وہ نہ آئے، تو مجھے بتاؤ ہم 3-4 دفعہ کہیں تو کتنا غصہ آئے گا. حالانکہ اس بچے کو ہم نے پیدا نہیں کیا، اس کو ہم نے بنایا نہیں، اس کو آنکھیں ہم نے نہیں دی، دل دماغ ہم نے نہیں دیا، لیکن وہ ہماری بات نہ مانے، چاہے وہ جاننے والے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہم اس کو بلا رہے ہیں اور یہ آ نہیں رہا. اور جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، دل دماغ دیا، سوچ دی، سمجھ دی، اللہ نے ساری نعمتیں، کروڑوں نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں دی کہ جو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. وہ اس اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ارے 1-2 مرتبہ نہیں عزیز ساتھیو، درجنوں مرتبہ. اور کتنی مساجد سے یہ آواز ہم سنتے ہیں روزانہ. اور یہ نماز کے لیے نہیں جاتا، فجر سونے میں گزرتی ہے اس کی، ظہر اس کی کاموں میں گزر جاتی ہے، عصر اس کی چائے میں گزر جاتی ہے. عزیز ساتھی، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ نور دیتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو تندرستی دیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ اولاد کو فرما بردار کر دیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو سکون کی نیند دیتے ہیں. اور جو فجر کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتے ہیں. ظہر چھوڑ دے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عصر چھوڑ دے بیماریاں آ جاتی ہیں.
آدمی کہتے ہیں کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے. بھائی تو نماز تو پڑھ, اللہ سے مانگ تو صحیح. اللہ سے مانگتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں, تو بیماریاں کہاں سے چھوڑیں گی؟ کہتے ہیں جو اولاد نافرمان ہے, یہ نماز پڑھتا نہیں تو اولاد کہاں سے فرما بردار ہوگی؟ کہ رات کو نیند نہیں آتی تو عشاء پڑھتا نہیں تو سکون کی نیند کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے بھائیو 5 وقت کی نماز پڑھیں. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اللہ کتنے انعامات دیتے ہیں. اور فرمایا ومن تہاون علی الصلاۃ, جو نماز میں سستی کرتا ہے, یاد رکھ لو یہ نہیں کہا جا رہا جو نماز نہیں پڑھتا, فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے اللہ اس کو 15 طریقوں سے عذاب دیتے ہیں. 5 طرح سے دنیا میں اس کے چہرے سے صلحاء کا نور ختم ہو جاتا ہے, اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے, اس کے نیک اعمال کا اجر ختم ہو جاتا ہے. وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے, نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا اثر نہیں رہتا. آپ اندازہ لگائیں پھر زندگی کیا ہو جاتی, بے برکتی زندگی. اور فرمائے گا مرے گا تو ذلت کی موت مرے گا, پیاسا مرے گا, سمندر بھی پی لے تو ختم نہ ہو, بھوکا مرے گا یہ. اور فرمایا قبر کے اندر جائے گا, قبر تنگ کر دی جائے گی, حتی تختلف اضلاع, یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. یہ بے نمازی کا انجام کتنا بھیانک انجام ہے, پسلیاں گھس جائیں گی. اور فرمایا وہاں آگ جلا دی جائے گی, اور ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا جی جس کی زبان جو ہے اس کے منہ کے اندر سے آگ نکلتی ہوگی, اس کی آنکھوں میں سے آگ نکلتی ہوگی. وہ ایک دفعہ جب مردے کو ڈسے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں عزیز ساتھیوں, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. اور اس عذاب سے تب بچیں گے جب آج 5 وقت کی نماز, اللہ غصے سے اس کا حساب لیں گے. اور فرمایا اللہ اس پہ ناراض ہوں گے, اور اسے کہا جائے گا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے, اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص, جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا آج تجھے بھی بھلا ڈالا جائے گا. فنسیتم کما, فرمایا تمہیں بھی ایسے ہی اللہ بھلا دے گا جیسے تم دنیا کے اندر اللہ کو بھول گئے تھے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, ارے آج تم عذاب کا مزہ چکھو نا, تم دنیا میں اللہ کو بھولے تھے, آج اللہ تمہیں عذاب میں ڈال کے بھول جائے گا. ہم نمازیں پڑھیں, اللہ یہ نماز قبول کر لے, ہمیں معاف کر دے, یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ تو بھائی ایک نماز چھوڑ دے, فرمایا بعد میں پڑھ بھی لے, تب بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ صادق المصدوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا. والحکم 80 سنہ, اور ایک حکم 80 سال کا ہوتا ہے, اور ایک سال 360 دن کا, اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر, تو 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا نماز, ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے. عزیز ساتھیو جہنم کے اندر ایک وادی ہے لملم, اس کے اندر سانپ ہیں اونٹ کی گردن جتنے موٹے اور اتنے بڑے کہ 1 مہینہ پیدل چلیں تو جا کے وہ سانپ ختم ہو. وہ اس وادی کے اندر, اس لملم کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. ایک اور وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے, وہاں بچھو ہیں, اور وہ بچھو بھی اتنے بڑے بڑے جتنا خچر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں دنیا کا بچھو کاٹ لے کیا عالم ہوتا ہے, یا بھیڑ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے, اور بچھو کاٹ لے تو اور جو خچر جتنے بچھو ہیں وہاں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. عزیز ساتھیوں سچ بات تو یہ ہے, جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر نہیں جاتا وہ یہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے, اللہ کی ملاقات سے محروم ہے. دیکھیں نا کتنا خوش نصیب ہے, صبح سویرے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اور فجر کی نماز اللہ کے سامنے جا کے ادا کرتا ہے. عزیز ساتھیوں اللہ اس سے کتنے راضی ہوتے ہوں گے. اسی لیے بھائیوں میری آپ سے دست بدستہ یہ التماس ہے, آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں, شیطان کو بھگا دیں اپنے آپ سے, اور 5 وقت کی نماز پڑھیں. آج سے سچی توبہ کریں کہ انشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اور عزیز ساتھیو یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اس کو سننے والا وہ نمازی بنے اور آپ کو بھی ثواب ملے, جیسے میں یہ بنا رہا ہوں, تاکہ بے نمازی نمازی بن جائیں, آخرت بنانے والے بن جائیں, فکر آخرت پیدا ہو جائے, وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں تاکہ ان کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اسی طرح آپ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.